اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، علم کلام کے اٹھاسیویں درس میں ہم نے آخر پر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کی ہوئی عبارت کا ایک حصہ آپ سے لکھوایا تھا کہ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ کردگار کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام موجود اشیاء جو ہیں کائنات کے اندر، تمام موجود اشیاء ان کا متغیر ہے اللہ جل وعلا۔ حضرت خداوند جو ہے وہ تمام اشیاء کا متغیر ہے، یعنی جو کچھ موجود ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے مثل اللہ ہو۔ اللہ ہر چیز سے مختلف ہے، ہر چیز سے جدا ہے، جدا گانا ہے، کسی کا جیسا نہیں، کسی جاندار کا جیسا نہیں، کسی بے جان کا جیسا نہیں، کسی طاقت کا جیسا نہیں، کسی کیفیت کا جیسا نہیں۔ جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ سوچا جا سکتا ہے اس جیسا اللہ نہیں ہے، متغیر ہے، جدا گانا ہے، بالکل الگ ہے۔ اور جو کچھ موجود آپ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں وجود نہیں، کیونکہ ازلی نہیں، ابدی نہیں۔ جو کچھ موجود ہے یہ فنا ہونے والا ہے، اس لیے اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ چند دن کے لیے اس کائنات میں کوئی بھی چیز موجود ہے اور وہ وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، لہذا حقیقت کچھ نہیں۔ اصلی جو عین حقیقت ہے وہ اللہ کا وجود ہے، وہ حقیقت وجود ہے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ، خالی اللہ اور کوئی نہیں۔ عین حقیقت، عین حقیقت یعنی اصلی حقیقت، باقی سب اصل نہیں، فرع ہے، باقی سب سایہ ہے، پرچھائیں ہیں، اصل نہیں ہے۔ جیسے آپ دھوپ میں جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں درخت کی چھاؤں میں، درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، کچھ دیر گزر گئی، آپ کہتے ہو یہاں سے سایہ ختم ہو گیا، پرچھائیں اس درخت کی جس میں میں بیٹھا تھا سستانے کے لیے تو وہ ختم ہو گئی، یہ ڈھل گیا، سایہ ڈھل گیا، اب مجھے بھی اسی کے ساتھ دوسری جگہ جانا پڑے گا۔ گویا وہ سایہ جو تھا وہ عارضی تھا۔ اسی طرح خود درخت بھی عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، اس سال ہے اگلے سال نہیں ہوگا، اس دہائی میں ہے اگلی دہائی میں نہیں ہوگا، اس صدی میں ہے اگلی صدی میں نہیں ہوگا۔ سمجھے کہ نہیں؟ گویا جو کچھ حال میں ہے وہ مستقبل میں نہیں ہوگا، لہذا یہ وجود حقیقی وجود نہیں ہے، کوئی چیز حقیقی وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اصلی وجود، عین وجود کیا چیز ہے؟ صرف اللہ کی ذات، تنہا
یعنی بالکل فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے، وہی حقیقت وجود ہے. اور اس کے بارے میں کیا ہے؟ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ صورت، نہ اس کی کوئی خاص شکل ہے اور نہ اس کا جسم ہے. جسم بھی نہیں، شکل صورت بھی نہیں. اور جن چیزوں سے پہچانا جا سکتا تھا انسان کے ذریعے سے، حواس خمسہ سے انسان سب کچھ دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، سنتا ہے سب کچھ. لیکن یہ حواس خمسہ جو ہے، یہ حواس خمسہ کی دسترس سے اللہ باہر. اللہ حواس خمسہ کے اندر سما نہیں سکتا اور نہ حواس خمسہ محسوس کر سکتے ہیں اللہ کے وجود کو. تو یہ تھا مختصراً اللہ کا تعارف امام صادق کی زبان میں. تصورات، اوہام، سوچ، فکر، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی ذات کو درک کرنے سے عاجز ہے. سب چیزیں آج جد امجد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا خطبہ جو ہے، اس میں سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری سمجھ میں مزید آ جائے اللہ کے وجود کے بارے میں. پہلا ہی جو خطبہ ہے اس کے بارے میں مولا علی نے کچھ کہا ہے، جس میں ابتدا ہے اول الدین معرفت. دین کی اول جو ہے، دین کی ابتدا جو ہے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اور یہ معرفت حاصل کرنا بہت محال ہے، بہت مشکل ہے. ذات کو پہچانا نہیں جا سکتا. ہمارے خیال تھا کہ صفات کو پہچاننے سے ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے. تو کل ہم نے بتا دیا کہ اللہ کی صفات جو ہے وہ بھی الگ نہیں ہے، وہ بھی ذات کا ایک حصہ ہے، ذات سے بھی دور نہیں ہے. تو لہذا وہ صفات بھی ہماری جیسی صفاتوں جیسی نہیں ہے، مختلف قسم کی صفات ہیں، اس لیے ان کے بارے میں بھی سوچنا بہت مشکل ہے. تو بہرحال مولا علی کا فرمانا ہے خطبہ نمبر 1 میں، امام علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ، اخلاص پر آ رہے ہیں، پیچھے کہتے کہتے اخلاص پر آ گئے. اخلاص یعنی خالص عبادت کرنی ہو تو خالص اللہ کی، اس عبادت میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. پہچاننا ہو تو اللہ کو پہچانیے، ساتھ کسی چیز کو نظر میں رکھ کے نہیں پہچانیے، ورنہ غلطی ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں وہ کمال الاخلاص، اخلاص کا کمال کیا ہے؟ کون سا اخلاص؟ لہو، اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں اگر آپ اخلاص برتنا چاہتے ہیں تو کیا کیجیے گا؟ نفی الصفات، صفات کی نفی کیجیے. ہم کہتے ہیں صفات سے اللہ پہچانے جائے گا، مولا کہتے ہیں نہیں، اگر آپ کو خالص اللہ کو پہچاننا ہو تو صفات کا نفی کیجیے. نہیں، نو صفات کی نفی کیجیے. نو کیریکٹرسٹکس، نو کوالٹیز، نو پراپرٹیز آف اللہ. اگر ہم کہیں گے پراپرٹیز آف اللہ، کیریکٹرسٹکس آف اللہ، کوالٹیز آف اللہ، مثال کے طور پر یوں کوالٹیز آف، فی الحال ہم گاڈ لکھیں گے، کوالٹیز آف گاڈ یہ لفظ ہم استعمال کریں گے. صفتیں کس کی؟ اللہ کی، خدا کی صفتیں، خدا کی صفات. جو ہی آپ نے زبان سے یہ نکالا، یہ کلاز جو ہی زبان سے نکلا، زبان سے نکلتے ہی 2 نکل آئے. آپ کی زبان میں سے کتنے نکل آئے؟ 2. تو توحید تو گیا بارڈ میں، نعوذ باللہ من ذالک. گیا یا نہیں گیا؟ تو گویا جو ہی آپ زبان میں سے نکالتے ہیں خدا کی صفتیں، خدا کے صفات، خدا کے صفات اور خدا
تو آپ کی زبان میں سے ہی دو ہی نکل آیا، یا گانا نہیں رہ گیا، یکتا نہیں رہ گیا، اللہ بس ایک واحد نہیں رہ گیا، دو بن گئے، اور جو ہی دو بن گئے تو وجود میں آ گئی کیا بات؟ بلاسفیمی، شرک وجود میں آ گیا۔ آیا یا نہیں آیا؟ کیوں جی آسان صاحب، سجاد صاحب، زبان سے کفر نکلا یا نہیں نکلا؟ شرک نکل گیا، مسئلہ ختم۔ اس لیے مولا کہتے ہیں وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ، صفات سے نفی کیجئے، کہیے نہیں، صحیح نہیں ہے، صفات نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم کیوں کہیں گے صفات نہیں ہے؟ مولا ہمیں اجازت دیجئے، ہم کہیں گے نو، ڈونٹ سے اٹ۔ کم سے کم اتنا تو کہنے دیجئے کہ اللہ وہی ہے جو اس کی صفات ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا بھرواتے ہیں؟ مولا کہے گا پھر تو اجازت ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ صفات اور ذات ایک ہے تب اجازت ہے۔ جو ہی کہیں گے اللہ کی صفات تو آپ ایمان کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ کچھ بات سمجھ رہے یا نہیں؟ دیکھیے جو کلام ہے، کلام میں فلسفیانہ بحث آتے ہیں، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے، بحث کرنی چاہیے۔ غلطی ہو جائے تو کیا ہوا، لیکن کہتے ہیں نا کہ بات جو ہے، بات کا پورا پوس گژھِ سوالن۔ جب آپ بات کا پورا آپریشن کریں گے، سرجری کریں گے اور الگ کریں گے، اس کی پوسٹ اتاریں گے تو تب بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی، ورنہ دکھ میں رہے گا انسان۔ تو کہا وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ۔ کیوں مولا، کیوں؟ کوئی وجہ تو بتائیے۔ اب مولا بات کریں گے وجہ کے بغیر تو نہیں کریں گے نا، مولا تو مولا ہے، حکمت سے پر حکمت کلام ان کا۔ کہیں گے لے شہادت، اس لیے کہ شہادت گواہی مل رہی ہے کس چیز کی؟ کل صفتین، ابھی ہم نے کہا نا کل، ابھی صفتین، ہر صفت، اب اس کا ترجمہ ہوگا ہر صفت، جو بھی صفت آپ کہیں گے، عالم ہے، قادر ہے، دو ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب تیسرے پہ جائیں گے، چوتھے پہ، پانچویں۔ شہادت کیا مل رہی ہے؟ لے شہادت، کیونکہ شہادت مل رہی ہے کس چیز کی؟ کل صفتین، ہر صفت جو ہے وہ، انہا، کہ وہ ہے، انہا، ہر صفت ہے، کیا چیز ہے؟ غیر الموصوف، غیر الموصوف، ہر صفت جو ہے وہ موصوف سے جدا ہے۔ ہم نے ترکیب موصوفی پڑھا ہے نا، موصوف صفت پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ رجل طویل، رجل طویل، رجل ایک چیز ہے، اس کی طوالت دوسری چیز ہو گئی، اس کی لمبائی الگ چیز۔ تو یہی شہادت مل رہی ہے، کیونکہ شہادت مل رہی ہے کہ ہر صفت جب ہم کہیں گے انہا غیر موصوف، وہ موصوف سے الگ ہے، غیر الموصوف، موصوف سے الگ، موصوف الگ، صفت الگ۔ کیونکہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ موصوف صفت، موصوف صفت فارسی میں، اردو میں صفت موصوف۔ لمبا آدمی، عاقل لڑکا، کالا حبشی، ٹھیک ہے نا؟ تو شہادت مل رہی، جو ہے آپ صفت لگائیں گے اللہ کے ساتھ تو شہادت مل رہی ہے، لی شہادت، اس شہادت کی وجہ سے کہ کل صفتن انہا غیر الموصوف، ہر صفت جو آپ کہیں گے وہ موصوف سے الگ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نہیں رہا، ایک نہیں رہا۔ اسی وجہ سے آپ نفی کیجئے، کہیے نہیں صفت وغیرہ کچھ نہیں۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بہت اچھے۔ غیر
غیر الموصوف، موصوف سے جدا گانا، اور ساتھ میں یہ شہادت نمبر 1۔ اب اگر الٹا چلیں گے تو وہ شہادت کل صفت لشہادت، دوسرا وہ شہادت، اور یہ شہادت اسی کا الٹ کیجئے، وہ شہادت، اور اس شہادت کی وجہ سے، اس گواہی کی وجہ سے کہ یہ کل صفت تھا، یہاں کل موصوف، جو کوئی موصوف ہوگا، ہر کوئی موصوف جو ہوتا ہے، کل موصوف انہو، کہ وہ ہوتا ہے، انہو غیر صفت، صفت سے الگ ہوتا ہے، غیر صفت، انہا یعنی صفت، مونس، کل موصوف انہو، ہو مذکر، موصوف مذکر، مذکر کے ساتھ مذکر، مونس کے ساتھ صفت، مونس کے ساتھ مونس، ضمیر۔ غیر الصفت، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں ومن، فمن پاس، جس کسی نے، فمن وصف اللہ، وصف اللہ، جس نے اللہ کی وصف بیان کی، صفت بیان کی، وصف اللہ، سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس نے وصف کیا، اس کی صفت بیان کی، تو اس نے کیا کیا؟ فقد، پرس اس نے، فقد قرنہ، فقد قرنہ، تو اس نے اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز رکھی، قرنہ، اس کے ساتھ میں رکھی دوسری چیز۔ ومن قرنہ، اور جس کسی نے، ومن قرنہ، جس کسی نے اس کے ساتھ میں رکھی کوئی بات، ومن قرنہ، فقد تو بے شک اس نے کیا کیا؟ ثنا ہو، تو بے شک اس نے ثنا ہو، یہ وہ ثنا نہیں، حمد ثنا، اس میں نون پہ تشدید ہے، فقد ثنا ہو، اس نے بے شک اس کے لیے دوسرا قائم کیا، فقد ثنا ہو، اس نے اس کے لیے دوسرا بنا دیا۔ ومن ثنا ہو، اور جس کسی نے بھی، ومن ثنا ہو، جس کسی نے بھی اس کا دوسرا قرار دیا، فقد جزأہ، فقد جزأہ، فقد جزأہ، اس نے بے شک اس کا جزأہ، جزاہ نہیں، جزا ہوتا ہے جزا دے دی، یہ ہے جزأہ، اس نے اس کے جز قرار دیے۔ ومن جزاہ، اور جس نے، ومن جزاہ، جس نے اس کو اس کے جز بنا دیے، اس کے جز قرار دیے، فقد جہلہ، فقد جاہلہ، تو اس نے وہ اللہ سے جاہل ہو گیا، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، جاہل رہ گیا اللہ سے، اللہ کے وجود سے جاہل رہ گیا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیوں جی؟